اگرچہ کسی کا بھی آرڈر نہ ہو، حکم نہ ہو، پھر بھی اس کی اپنی طبیعت یہ تقاضا کرے گی کہ جنہوں نے میرے ساتھ اتنا حسن سلوک کیا اور میری پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا اور میری شب و روز خدمت کی، تو میری محبت کا یہ تقاضا ہے کہ میں بھی اپنے والدین کے ساتھ محبت بھی کروں اور ان سے حسن سلوک بھی کروں۔ لیکن اس کے باوجود اگرچہ انسانی فطرت کا تقاضا تھا، پھر بھی رب ذوالجلال نے انسان کو حکم دیا کہ انشکر لی ولوالدیک، کہ اپنے والدین کا شکر ادا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کہ جب انسان اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میری فطرت کا یہ تقاضا ہے، بلکہ وہ یہ بھی سمجھے کہ میرے رب کا یہ حکم ہے، تاکہ خدمت اپنی ماں کی کرتے ہوئے، اپنے باپ کی کرتے ہوئے رب ذوالجلال کے ہاں بھی اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا چلا جائے۔ اس سلسلہ میں گزشتہ موضوعات میں ہمارے متعدد موضوعات اس سلسلہ میں گزرے ہیں، لیکن آج کا یہ موضوع کہ انسان کے والدین دنیا میں جنت کیسے، کہ جس وقت بندہ اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو یقیناً وہ اپنے والدین کا قرب یہ جنت سے کم نہیں سمجھے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہو کہ یہ کہہ دینا کہ والدین دنیا میں جنت ہیں ایک بندے کے لیے، اس کی اولاد کے لیے، تو یہ کہیں مبالغہ تو نہیں؟ جنت تو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، پھر یہ کہہ دینا کہ والدین بھی اس کے لیے جنت ہیں، تو یہ کوئی اس پہ تعجب نہ کرے کہ احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعدد چیزوں کو جنت سے تعبیر کیا اور یہ کہا کہ یہ انسان کے لیے دنیا میں جنت ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ میرے صحابہ، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو جنت کا پھل کھایا کرو، جنت کے باغوں سے گزرو تو جنت کے باغوں سے اس کا پھل کھایا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا، محبوب جنت تو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، تو جنت کے قریب جانا یہ ممکن نہیں، ہم جیسوں کے لیے تو محبوب یہاں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے باغوں کے پاس سے گزرنا، پھر اس کا پھل کھانا یہ ممکن کیسے ہے؟ جنت تو جس وقت حشر کا میدان لگے گا اس کے بعد کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد جنت کے پھل کھائے جائیں گے جو جنتی ہوں گے۔ تو محبوب دنیا میں جنت کے باغ سے بھی گزرنا اور اس کے پھل بھی کھانا، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ زمین پر بھی جنت ہے، وہ جنت کون سی؟ فرمایا ریاض الجنت المساجد، سبحان اللہ۔ جنت کے جو باغ ہیں وہ مساجد ہیں، یہ مسجدیں یہ جنت کا باغ ہے، اور اس میں سجدہ کرنا، اس میں رب ذوالجلال کی عبادت کرنا، اس میں ذکر و اذکار کرنا یہ جنت کا پھل کھانا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سبب تھا اس کی جگہ پر مسبب کا ذکر کیا، فرمایا کہ مسجد کا قرب جو ہے یہ بندے کو جنت کے قریب کرتا ہے، اور مسجد سے محبت یہ بندے کو جنت میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ بندہ مسجد میں آئے، نماز پڑھے، سجدہ کرے تو یہ عمل اس کا جنت میں جانے کا سبب ہے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مساجد کو ہی جنت کہہ دیا۔ فرمایا جنت دور نہیں، جنت تو تیرے محلے میں آباد ہے، چند قدم کے فاصلے پہ، جب یہاں آیا کرو تو اس کا پھل بھی کھایا کرو۔ فرمایا یہ محلے کی مسجد اگرچہ تم اسے ایک عام مسجد سمجھ رہے ہو، لیکن رسول اللہ
اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت کا باغ ہے، اور باغ بھی ایسا کہ جو باغ پھل بھی دیتا ہے اور انسان دنیا میں رہ کے اس کا پھل کھا بھی سکتا ہے۔ دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب رمضان کا موسم آتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ وہ جنت جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، وہاں اس کا دروازہ کھلے تو زمین والوں کو فائدہ کیا ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر جنت کا دروازہ کھلے تو زمین پہ جو بندہ پھر رہا ہے اسے وہاں دروازہ کھلنے کا کیا فائدہ؟ فائدہ تو تب ہوتا کہ بندہ وہاں قریب جاتا، پھر آگے دروازہ کھلا پاتا تو رب ذوالجلال کی دی ہوئی توفیق سے کھلے دروازے سے جنت میں داخل بھی ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اب 7 آسمانوں کے اوپر جنت، اور میرے آقا فرماتے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کی نوازشات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگرچہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر، دروازے بھی وہیں کھلتے ہیں، لیکن میرے نبی کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس مہینے میں وہ کام کرنا بندے کے لیے آسان بن جاتا ہے جو کام جنت میں جانے کا سبب ہوتے ہیں۔ اس بنیاد پر جو آج کا ہمارا موضوع ہے والدین بندے کے دنیا میں جنت کیسے، تو مطلب یہ ہے کہ والدین یہ بندے کے لیے اس کی زندگی میں جنت میں جانے کا سبب ہے کہ بندہ ان کا قرب اختیار کرے، ان سے محبت کرے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق اور ان کے احکام کے مطابق ان سے حسن سلوک کرے، ان کی خدمت کرے، تو یہ عمل یقیناً بندے کا جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا محبوب والدین کا کیا مقام ہے اور ان کے کیا حقوق ہیں اولاد پر، تو میرے محبوب علیہ السلام نے ایک جملے میں اتنی طویل گفتگو کی، جملے لفظ کم ہیں لیکن اس کی تشریح کرتے کرتے مہینوں گزر جائیں، چند جملوں میں میرے محبوب علیہ السلام نے یوں پورے مضمون کو بیان کیا کہ پورے سمندر کو ایک کوزے میں بند کرنے کی طرح۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا والدین کے حقوق پوچھنے والے سن، ہما جنتکا و نارکا، فرمایا تیرے والدین تیری جنت بھی ہیں تیری جہنم بھی ہیں۔ ہما جنتکا، وہ دونوں تیری جنت بھی ہیں۔ ڈائریکٹ والدین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کہا، فرمایا وہ دونوں تیری جنت بھی ہیں۔ مطلب کیا؟ ان کی خدمت کر، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان سے حسن سلوک کر، ان کے ساتھ نیکی کر، تو یہ والدین تیری جنت بن جائیں گے، جنت میں جانے کا سبب بن جائیں گے۔ لیکن فرمایا ہوا نارکا، وہ تیری جہنم بھی ہیں۔ اگر تو نے ان کو تکلیف دی، انہیں دکھ پہنچایا، انہیں اذیت دی اور معاذ اللہ انہیں گالیاں دی، تو فرمایا یہی والدین تیری جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ بہت بڑی حیثیت میرے نبی نے اپنے فرمان میں والدین کو دی، ہما جنتکا و نارکا، دونوں تیری جنت بھی ہیں دونوں تیری جہنم بھی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خلق کائنات جل جلالہ نے والدین کی عظمت اور والدین کی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال سورہ لقمان میں فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ انشکر لی، میرا بھی شکر ادا کرو، ولوالدیک، صرف میرا ہی نہیں اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، اس لیے کہ تمہارے کائنات میں آنے کا جو سبب حقیقی ہے وہ تو رب ذوالجلال کی ذات ہے، لیکن جو سبب ظاہری ہے کہ جس کے سبب تم کائنات میں آئے ہو، ظاہری جو سبب ہے وہ تمہارے والدین ہیں، جنہوں نے تمہیں عدم سے وجود بخشا۔ ظاہری طور پر حقیقی خالق تو رب ذوالجلال کی ذات ہے، لیکن ظاہری طور پر جو سبب بنے ہیں وہ تمہارے والدین ہیں۔
اس لیے اللہ فرماتا ہے انشکر لی، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس کے والدین امیر ہوں اور انہوں نے بیٹے کو جائیداد بڑی دی ہو وہ تو شکر ادا کریں، اور غریب والدین کا بیٹا کہے کہ مجھے والدین نے دیا کیا ہے؟ نہیں، میرے محبوب نے، رب ذوالجلال نے مطلقاً پوری بنی ہوئی انسان کے لیے یہ حکم ہے۔ یہ حکم 15ویں صدی والے کے لیے بھی ہے، پہلی صدی والے کے لیے بھی تھا، ہر بندے کے لیے۔ انشکر لی والدین الیج المصیر، کہ اللہ فرماتا ہے کہ الیج المصیر، آنا میری ہی طرف ہے، پلٹ کے میری طرف ہی آنا ہے۔ اگر میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے تو پھر بھی تمہاری پکڑ ہوگی، پھر بھی مواخذہ ہوگا۔ اور میرا شکر تو ادا کرتے رہو، والدین کو کہو کہ انہوں نے دیا کیا ہے، ان سے ہمیں ملا کیا ہے، بلکہ اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ میں نے کما کے میں انہیں کھلا رہا ہوں، اور میری حیثیت ہے، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں، میری وجہ سے لوگ انہیں پہچانتے ہیں۔ والدین کو بھول کے بندہ اپنی حیثیت کو ظاہر کرے، تو فرمایا کہ الیج المصیر، پلٹ کے تو اللہ فرماتا ہے آنا تو میری طرف ہی ہے۔ اگر میری ناشکری کی پھر بھی میں پکڑوں گا، اور اگر اپنے والدین کی ناشکری کی پھر بھی تمہاری پکڑ ہوگی۔ یہ نہ سمجھو آج تمہارے پاس جو کچھ ہے اس میں صرف تمہاری اپنی محنت ہے، اپنے والدین کے کردار کو بھی سامنے رکھو اور ان کی محنت کو بھی سامنے رکھو۔